السلام علیکم دوستو، مزاحیہ لطیفوں میں آپ کا خوش آمدید۔ دنیا کی 90% بیویاں شوہر حضرات کی عادتیں بدلنے کی کوششوں میں لگی ہوتی ہیں، جبکہ 99% شوہر بیوی بدلنے کے چکر میں ہیں۔ بیوی: تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم غریب ہو؟ شوہر: 1000 بار بتایا تھا کہ میرا تمہارے سوا کچھ نہیں، لیکن تم پاگلوں کی طرح ہنسی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو گلی میں شور سن کر شوہر کی آنکھ کھلی، باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے کہا، خبردار رہنا، محلے کے پانی میں زہر آ گیا ہے۔ یہ سن کر شوہر واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، باہر کیا ہوا ہے؟ شوہر: کچھ نہیں، سب خیریت ہے، تم پانی پیو اور سو جاؤ۔ ہائے یہ مرد بیچارے ہمیشہ محروم ہی رہے ہیں۔ پیدا ہوتے ہیں تو مبارکباد ماں کو ملتی ہے، شادی ہوتی ہے تو تعریف دلہن کی ہوتی ہے، مر جاتے ہیں تو پنشن کی رقم بیوی کو ملتی ہے، اور حد تو تب ہو گئی جب ایک شخص نے بار بار خون عطیہ دے کر نیا ریکارڈ بنایا، مگر بلڈ بینک والوں نے اس کی بیوی کو اعزاز سے نوازا، یہ کہہ کر کہ شکریہ محترمہ، آپ نے ان کا خون نہیں پیا، تبھی تو ہم نے لے لیا۔ چوہا بلی سے ڈرتا ہے، بلی کتے سے ڈرتی ہے، کتا بیڑیے سے ڈرتا ہے، بیڑیا ہاتھی سے ڈرتا ہے، ہاتھی آدمی سے ڈرتا ہے، اور آدمی اپنی بیوی سے، اور بیوی پھر چوہے سے۔ دنیا گول ہے واقعی۔ بیوی: شادی کے بعد آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ شوہر: ارے پگلی، امتحان ختم ہونے کے بعد کون پڑھتا ہے؟ سردار بہت دیر سے اپنی خوبصورت منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی شرما کر بولی، کیا دیکھ رہے ہو؟ سردار: میں سوچ رہا تھا کہ اگر تم میری امی ہوتی تمہیں بھی کتنا خوبصورت ہوتا۔ ڈیئر موبائل، جب تم ساتھ ہوتے ہو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب تم چارجنگ پر ہوتے ہو تو 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرتا۔ تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے۔ تشری: شاعر اپنے محبوب سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اکثر رشتے والی آنٹیاں اس قدر لڑکوں کی تعریف کرتی ہیں کہ لڑکا خود بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کوالٹیز مجھ میں ہے اور مجھے خود بھی پتہ نہیں۔ بھئی میں بہت ہی ذمہ دار لڑکی ہوں، گھر میں کوئی بھی کام بگڑتا ہے ذمہ دار میں ہی ہوتی ہوں۔ ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اگر ہاتھ میں موبائل ہو تو کھانا کھانے میں گھنٹہ لگتا ہے، اور اگر آپ کا موبائل کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو صرف 2 منٹ لگتے ہیں۔ ایک پٹھان نے سب کو چیلنج دیا کہ وہ مینار پاکستان کو اپنے سر پر اٹھا کر پشاور لے جا سکتا ہے۔ ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ پٹھان: بس اسے تم لوگ صرف اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی، ایک چھوٹے بچے نے کہا، آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ چھوٹے بچے نے کہا، بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا آج کل، اور بچہ روتے ہوئے دوبارہ اپنے ابو کی گود میں بیٹھ گیا۔ لڑکا: اگر میں مر گیا تو تم دوسری شادی کر لو گی؟ لڑکی: نہیں، میں اپنی بہن کے پاس رہ لوں گی۔ لڑکی: اگر میں مر گئی تو؟ لڑکا: میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہ لوں گا۔ ایک دیہاتی کسی بڑے ہوٹل میں گیا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر ایک چھوٹے سے کپ میں ذرا سی چائے لے کر آیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر دی اور بولا، میٹھا ٹھیک ہے، چائے لے آؤ۔ استاد: مشہور لڑائیوں کے متعلق بتاؤ۔ شاگرد: امی نے گھر کی بات باہر بتانے سے منع کر رکھا ہے۔ ایک پاگل دوسرے پاگل سے، تم کس دن پیدا ہوئے؟ دوسرا پاگل: اتوار کو۔ پہلا پاگل: تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے۔ ایک آدمی نہر میں سر پر شاپر پہن کر نہا رہا تھا۔ میں نے کہا، بھائی ایسے کیوں نہا رہے ہو؟ جواب ملا، میری عقل میں پانی پڑ جاتا ہے۔ ایک شخص کا بیٹا پیدا ہوا۔ شخص نے گود میں اٹھاتے ہوئے بچے کو بولا، بیٹا، اگر تم 1 سال پہلے پیدا ہوتے تو اپنے ماں باپ کی شادی بھی دیکھ لیتے۔ اولڈ جنریشن کہتی ہے، چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ نیو جنریشن کہتی ہے، چاند کو مل گئی چاندنی تو ستاروں کا کیا ہوگا،
محبت ایک سے کر لی تو باقی ہزاروں کا کیا ہوگا؟